ایک شہر جو خوشیوں کے ساتھ بسایا گیا اور جس میں بسنے والی قوم کو ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ کا وہ مقام بن گیا جہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ اعلان عام کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا اور اتنا بھٹکا ہوا تھا کہ انسانی یادداشت میں اس کی کوئی مثال کبھی لکھی ہی نہیں گئی۔ جب اللہ کو ان کا راستہ ناپسند ہوا تو پھر فیصلہ ہوا اور پل بھر میں پوری قوم بستی سمیت الٹ گئی۔ ایک ایسی تباہی جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، اور یہ شہر تھا سدوم، جو آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع دو مشہور بستوں میں سے ایک تھا، سدوم اور عمورہ۔ سدوم وہ سرزمین تھی جہاں زمین میں چشمے بہتے تھے، باغات ہرے بھرے تھے، فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں کو کبھی گمان تک نہ گزرا کہ یہی زمین ایک دن انکار بھی سنائے گی۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے، پانی میں اور مٹھاس تھی، مگر ان کے دل زمین کی مٹھاس کے الٹ آہستہ آہستہ سختی میں بدلنے لگے۔ ابتدا میں ان کے گناہ چند افراد تک محدود تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ گناہ پھیلتا گیا اور ہر فرد میں یہ سرکشی بڑھتی گئی۔ ایک دن شہر کے سردار نے کہا، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ شوق، یہ عادت، یہ بگاڑ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ گناہ اب صرف ایک عمل نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ رات کے اندھیرے چھوڑ کر کھلی بیٹھکوں میں اعلان کے ساتھ فیصلے کرنے لگے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے لگے اور فطرت کو بحث کا موضوع بنا دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے سدوم بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ مگر قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا، اے ہمیں اس شہر کی گلیوں میں ہی سکون ملتا ہے، ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندیاں سے نہیں۔ مگر قوم لوط کے سردار نے غصے میں آ کر کہا، ہم نے دیناروں سے اپنا مقام بنایا ہے، ہمیں کسی ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا، جہاں انسانی فطرت رونڈ دی جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے تانا مارا، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ڈرا رہے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر وہ بھول گئے کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، پورا ایک دور نسلوں تک حضرت لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی چہروں کے درمیان کھڑے ہو کر ہر روز پکارتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹو۔ مگر جواب میں ہمیشہ وہی تمسخر، وہی غرور، وہی سرکشی، اور عین کہتے یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ منظر ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا۔ آخرکار آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب، اس فاسق قوم کے خلاف میری مدد فرما، اور بس یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ نے مسکراہٹ اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کھانا پیش کیا، مگر جب دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تو آپ کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھریں۔ فرشتوں نے فوراً فرمایا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایسی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں جو حد سے آگے نکل چکی ہے۔ وہاں ایک نبی موجود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے سفارش کی، مگر فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا۔ فرشتے وہاں سے چل پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ خوبصورت مہمان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے اور بولے، دروازہ کھولو، ہم مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے روکا، نصیحت کی، اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ بولے، ہمیں تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے چیخ کر کہا، انہیں باہر نکالو۔
तब फरिश्तों ने अपनी असल सूरत जाहिर की और फरमाया, घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और घर वालों के साथ रात के अंधेरे में शहर से निकल जाएं, मगर पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि सुबह होते ही अजाब नाजिल होगा। जब रहमत वाले निकल गए तो अजाब का पहला साया जमीन पर उतर आया। अल्लाह का हुक्म आया तो जमीन लड़क उठी, घर पलटने लगे और आसमान से नहायत बदसूरत पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपना मुजरिम तलाश कर को रहा था। बाज रवायात के मुताबिक अल्लाह ने पूरी बस्ती को उठाकर उलट दिया। न महलों की छतें बच सकें, न सरदारों की ताकत, न माल। लोग चीख रहे थे, मगर उनका गुरूर और सरकशी हर पत्थर के साथ दफन हो रही थी। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरा शहर उलट दिया। रास्ते मुट गए, गलियां मट गईं, लोग मट गए, मगर ये वाकया नहीं मटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए अबरत बना दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके।